بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کی ویڈیو کے اندر کیا کہتے ہیں، ہم سورہ قصص کا مطالعہ کر رہے ہیں 8ویں رکوع کا، اور اس 8ویں رکوع میں جو ہے وہ قارون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں بیان کیا ہے۔ اور یہ جو 8ویں رکوع ہے یہ کیا کہتے ہیں آیت 76 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 82 تک کیا کہتے ہیں یہ ہے آیتیں ہیں جن کے ہم دیکھیں گے، اور اس کے کیا کہتے ہیں بیسیکلی ہم ڈائریکٹ ہم اس کو جو قرآن کی آیت ہے اس کے ترجمے کو کیا کہتے ہیں ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ اور علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں جو ہے وہ طاقتور ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی تم اترا نہیں اپنے مال و دولت کے اوپر، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا سے اپنا حصہ ہی فراموش نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اس آیتوں کے اندر کہہ رہا ہے کہ جی اس میں جو مال تمہیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم اس کو آخرت بنانے کے لیے صرف کرو، اللہ کے راستے میں صرف کرو، یتیموں کی، غریبوں کی، مجبوروں کی، مسکینوں کی، مجاہدین کی آپ کیا کہتے ہیں مدد کرو، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنے لیے بھی کیا کہتے ہیں اس سے جو آپ چاہیے اپنے ضروریات وہی پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے آیت کے اندر یہ بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے اس سے کہا کہ جی وہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ اللہ تعالیٰ احسان جو ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں احسان کیا ہے تیرے ساتھ، تو اس کا شکر ادا کر، اور زمین میں کیا کہتے ہیں یہ فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں لوگ اس کو کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو بھی لوگ یہ قارون کے لیے بھی ہے اور آج تک کی انسانیت کے لیے ہے کہ جی جو بھی فساد برپا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے علم کی بنیاد پہ دیا گیا، یعنی اس نے غرور کیا، اس نے کہا کہ جی میرا جو علم ہے میں اتنا بڑا عالم ہوں کہ مجھے علم کی بنیاد پہ کیا کہتے دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیتوں کے اندر کہ کیا اس کو علم نہیں تھا کہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، یعنی بڑی تعداد میں تھے، اور مجبوروں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دن وہ قرآن کہتا ہے کہ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ باٹ سے نکلا، تو جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ اب ان آیتوں کے اندر بڑا سبق ہے کہ جو عام لوگ تھے انہوں نے ظاہری اس کو ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے، آج کے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بندہ اگر ظاہری ٹھاٹ باٹ کے اندر کیا کہتا ہوتا ہے، چاہے وہ اسمگلر ہو، چاہے وہ ناجائز حرام کے پیسے کما رہا ہو، رشوت دے رہا ہو، رشوت خور افسر ہو، سود کھا رہا ہو، لیکن کیا کہتے ہیں لوگ اس کو مال و دولت کو دیکھ کے اس کے مروب ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عام لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو بڑا نصیب والا ہے، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، اب دیکھیں یہاں پہ علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ علم رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ افسوس کہنے لگے کہ جی مجھے افسوس ہے، ہمیں افسوس ہے تمہارے حال کے اوپر، اور اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، کہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو جاہل ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کو جو علم نہیں ہوتا، تو وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے کیا کہتے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں کو علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ وہ بہت دور تک چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ ان پہ کھولتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ، اور یہاں پہ یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو اللہ کا ثواب ہے سب سے بہتر ہے، نمبر ایک یہ بات بتائی گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیکی کرتا ہے لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا کہتے ہیں اس کو پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پہ صبر کی فضیلت بھی بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کرتے ہیں ان کو بھی فضیلت ملتی ہے، یعنی علم رکھتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ثواب، ان لوگوں کو ایک تو ان کا ویژن ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے، اور تیسرا یہ کہ جو ثواب اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور اس کے بعد یہ دولت نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں
اس کی جو رکن نمبر 8 کی جو آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے اس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے۔ یعنی جو رزق کے معاملات ہیں نا کہ کس کا رزق زیادہ ہے کس کا رزق کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جسے تعالیٰ چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کیا کہتے ہیں اگر آپ ناجائز خوری کریں گے، اگر آپ کیا کہ 2 نمبریاں کریں گے تو آپ کو زیادہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ توکل کریں، صبر کریں، ایمان اور عمل صالح اختیار کریں تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں رکھا ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں مل کر رہے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اس پہ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھاسا دیتا، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ پھر لوگوں نے کیا کہتے ہیں ریئلائز کیا اور کیا کہتے ہیں اس بات کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جی یہ اللہ کا احسان تھا، اور کہ جی انہوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو کہنے پہ جب وہ لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہم بھی اسی کی طرح ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح قارون کو دھسا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دھسا دیتا، لیکن یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں دھسایا، اور انہوں نے پھر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ کہ لوگوں نے کہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کافر فلاح نہیں پایا، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جو فلاح ہے، فلاح کا معیار ایمان ہے، ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا تو وہ جتنے بھی سوشل ورک کر لے، جو چیزیں کر لے، وہ فلاح نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان اس لیے سورہ عصر کہتا ہے کہا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس کو مجھے بھی اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔